سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر ہم آپ کو فقط حق کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا احترام الحق تھانوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پچھلے ہفتے کے پروگرام میں شروع ہوا۔ وہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے کہ ہمیں تو اس کے لیے کافی پروگرام چاہیے ہوں گے، بٹ انشاءاللہ ہم کچھ سوالات آئے اور ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ کیسی طبیعت؟ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ پچھلے ہفتے جب ہم پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک چل پڑا تھا، جنوں کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، تو جنوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے آپ کہ اس مخلوق کے بارے میں کہ یہ ابھی بھی موجود ہیں اور ان کا انسانوں کے ساتھ کس طرح تعلق ہے؟ جیسے ہم سنتے ہیں، ایک بھائی نے سوال بھی کیا، ہمارے بھائی فرقان نے ہیوسٹن سے سوال کیا ہے کہ اگر کسی میں جن ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھیے کہ جن ایک مخلوق ہے، مگر کیسی مخلوق ہے؟ جن، جیم نون، جیم نون، یہ جہاں پر بھی عربی میں یہ لفظ آتا ہے، اس کے معنی ہے چھپا لینے کے اور ڈھک لینے کے۔ جیم نون، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ اچھا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ فلما جن علیہ اللیل، سورج کو کہا کہ یہ ہے، لیکن جب رات آئی جنّا، جب رات نے ڈھک لیا سورج کی روشنی کو، جنّا۔ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں، وہ بچہ جو پیٹ میں موجود ہے ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، پیٹ میں چھپا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں جنین، چھپا ہوا۔ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں جنون، اس میں بھی جیم نون ہے۔ کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی ہے لیکن جنون ہے، دماغ خراب ہے۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مخلوق چھپی ہوئی ہے، یہ ظاہر نہیں ہے۔ یا معشر الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اے گروہ جنات کے اور اے گروہ انسانوں کے۔ جو لوگ اس مخلوق کا انکار کریں وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ثبوت اور ذکر جو ہے قرآن میں ہے، اور ان کا انکار ایسا ہے جیسے قرآن کے کسی بھی احکام کا اور فرمان کا آدمی انکار کرے، تو جنات کا انکار بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ایک مخلوق ہے اور نظر نہیں آتی، اور یہ مخلوق جو ہے انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے،
فرشتے بھی وہ مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، اور جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، اور ابلیس بھی جنات ہی کا ایک فرد تھا، لیکن عبادت بہت کرتا تھا، تو اس میں یہ تمیز ختم ہو گئی تھی، یہ اتنا گھلا ملا رہتا تھا فرشتوں میں، اور فرشتے بھی اس کو بہت اس لیے پسند کرتے تھے کہ یہ بڑا عبادت گزار تھا، تو بڑا مقام تھا اس کا اللہ نے، اور اس کو یہ معلم الملکوت بھی تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا۔ خیر، تو جنات ایک مخلوق ہے، اور جو تعداد میں انسانوں کی تعداد سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سارے جنات آج بھی 9 گنا زیادہ ہیں، اور اس وقت بھی تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ انسانوں کی آبادی کم تھی، فرشتوں کی بہت تھی، یہ جنات کی بہت تھی، تو یہ جو چھوٹی موٹی تعداد تھی جہاں جہاں بھی انسانوں کی، یہ انہیں پریشان کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کو تو شکایت کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ ان کی حکومت جو تھی وہ جنات پر بھی تھی، تو انسانوں کی شکایت پر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم انسانوں کی آبادیوں سے نکل جاؤ۔ ان کو نکال دیا۔ انہوں نے کہا جی کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا تم رہو سمندروں میں، تم رہو جنگلوں میں، تم رہو ویرانوں میں، تم رہو پہاڑوں میں، تم رہو صحراؤں میں، انسانوں کی آبادی میں مت آنا۔ اس لیے ان کا جو اب گھر ہے، اور اسی لیے امریکہ میں جنات زیادہ ہیں، اس لیے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بے دخل کیا تو یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ تو بالکل ایک خطرناک قسم کا ویرانہ تھا، یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، تو وہ یہاں آ گئے۔ اب وہ یہاں آ گئے تو اب ہم یہاں آ گئے، ساتھ چل رہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اب وہ ہمیں نہیں ستاتے، ہم انہیں ستا رہے ہیں۔ آبادیاں اپنی بڑھا کے وہ بیچارے کہاں جائیں، تو وہ کسی کو پریشان کرتے ہیں، لیکن سب کو نہیں۔ اور یہ کہ کسی پر اگر جن آ جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک وہ انہوں نے پوچھا ہے سوال میں کہ کیسے پتہ چلے کہ جن ہے؟ ایسے پتہ چلے کہ ایک انسان پہ جب جن آ جاتا ہے تو 20 آدمی مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتے، اتنی طاقت آ جاتی ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ آواز بدل جاتی ہے، آواز میں ایک قسم کی کھرکھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو اور بھی علامتیں ہیں اس کی۔ بہرحال یہ مخلوق ہے، اور ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، ان میں کرسچن بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، اور اس میں وہ جن بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حالت ایمان میں زیارت کی ہے. سبحان. تو وہ بھی صحابی کہلاتے صحابی جن، ہیں؟ وہ صحابی ہیں. اور آج سے 20 سال پہلے کی بات تو مجھے معلوم ہے کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 9 باقی رہ گئی تھی صحابہ جن کی. سبحان اللہ. تو 1400 سال ہو چکے ہیں، تو ان کی جنوں کی زندگی اب اتنی لمبی. 20 سال تک 9 تھی تعداد، اب شاید 1-2 اور ختم ہو گئے ہوں. ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں، طویل عمر ہوتی ہے. تو صحابہ جن ابھی تک بھی حیات ہیں. تو اب جیسے انسانوں میں شریر اور تکلیف پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، راحت پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان میں بھی راحت پہنچانے والے بھی ہیں، تکلیف پہنچانے والے بھی ہیں. وہ پریشان کرتے ہیں. اس کا طریقہ ہمارے دین میں تو یہ بتایا گیا کہ گندے مقامات پر جہاں بھی جاؤ، اور خاص طور پر جب اپنے ریسٹ روم میں جب جانا ہو اور اپنی ضرورت کے لیے جب جائیں، تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ کے جائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث تو جو یہ پڑھ کے جائے گا تو اس کو یہ کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ وہاں اگر ہوتے بھی ہیں تو وہاں سے یہ نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور باقی یہ کہ اگر کوئی ستانے والا جن کسی کے اوپر ہے تو اس کا علاج ہے، باقاعدہ اس کا علاج لوگ کرتے ہیں. جیسے عالم موجود ہیں مسئلہ بتانے کے لیے، ایسے عامل موجود ہیں ان پر عمل کر کے ان کو بھگانے والے. تو اب مجھے نہیں معلوم یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں اور یورپ وغیرہ میں یہ لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے. باہر ایک کو کہہ دیتے اس کے اوپر جن ہے، اور وہ 2-4 پھونکے مار دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. میرے خیال میں جب تک کہ اطمینان نہ ہو کہ کوئی واقعی متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس وقت تک لوگوں کے جھانسے میں آنا نہیں چاہیے. مولانا صاحب اس عنوان کو جاری رکھیں گے. ہم وقت ہوا ہے بریک کا. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے ماشاءاللہ. مولانا صاحب نے ہمیں جنوں کے بارے میں بتایا کہ 9 گنا انسانوں سے 9 گنا کی تعداد ہے. تو اگر ہم اس وقت مولانا صاحب 5 بلین اگر انسان ہیں تو 45 بلین جنات. سبحان اللہ. تو اور اس مخلوق سے اب جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کے اوپر جن آ گئے ہیں، تو آپ بتا رہے ہیں کہ عامل ہیں جن کے پاس جایا جائے اور وہ عمل کریں، لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے کہ ایسی کوئی چیز تدبیر یا ایسا کچھ کیا جائے کہ جنوں سے بچا جائے؟ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی ہوں گے، بیری کا درخت اگر کہیں پر بھی ہو تو اس کو کاٹنا نہیں چاہیے. بیری کا درخت. جی. اس کے علاوہ بھی غیر ضروری طور پہ جنگلوں میں جا کے اور پھر وہاں گناہوں کے مشغلے میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا، یہ بھی سبب بنتا ہے بعض دفعے ان لوگوں کی نقصان پہنچانے کا. اور جنگلوں میں بھی آپ جائیں تو وہاں پر درختوں کو کاٹنے سے گریز کرنا چاہیے.
نہیں کاٹنا چاہیے. اور جہاں پر بھی آدمی کو ضرورت ہو پیشاب کی پخانے کی تو وہاں پر جنگل میں بھی جب وہ بیٹھیں تو اب یہ دعا پڑھ کے بیٹھیں تو اس سے انسان محفوظ رہتا ہے. باقی اور بچنے کا ان سے کوئی خاص طریقہ تو ہے نہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کثرت سے پڑھے. اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس کی کثرت سے پڑھتا رہا کرے نمازوں کے بعد تو بھی جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے. یہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اچھے جن، جیسے گھر میں کہتے ہیں ہمارے گھر میں جن ہے اور ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی آواز آتی ہے اور ہمیں وہ تنگ نہیں کرتے، بٹ ہمارے گھر میں جن ہے، تو اس صورتحال میں ایسے ہی رہنا چاہیے یا وہ کچھ جب کہتے نہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ کہہ تھوڑی رہے ہیں آپ کو، نہ آپ کا کھانا کھا رہے ہیں، نہ آپ کے اوپر بوجھ تھوڑی ہیں کہ وہ آپ کو ان کے لیے گروسری لانی پڑے گی. وہ رہنے دیں ان کو. کچھ نفسیاتی طور پر اگر کوئی خوفزدہ ہے اور اس کو لگتا ہے تو ہاں، وہ عام طور پر ڈر جب لگتا ہے جب یہ نظر آئیں یا آواز سنائی دے، تو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں اور پڑھیں تو بس پھر یہ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. تو بس یہی ہے. تو ان کی جنوں کی فیملیز بھی ہیں، یہ رہتے بھی ان کے مکانات ہیں، ان کی خوراک وغیرہ حضرت سب کچھ ہے. مطلب یہ آپ سے الگ ہیں، لیکن جو آ جاتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو نکال دیا تھا، ان کی ٹیریٹری الگ کر دی گئی تھی. لیکن اب جیسے ملک ہیں، ملکوں کی حدود ہے، لیکن اللیگل امیگرینٹ تو ہیں نا ہر جگہ. ان میں بھی موجود ہیں. تو اللیگل امیگرینٹ بن کے یہ آ جاتے ہیں آپ کی دنیا میں، آپ کے علاقے میں. لیکن وہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، اور زیادہ وہ پریشان نہیں کرتے. بات ہو رہی تھی جنوں کی، تو تھوڑا سا ہم اپنے ٹاپک کو تبدیل کرتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بتایا، اب آمد ہے رمضان المبارک کی، روزوں کے بارے میں اور زکوٰۃ. بہت سے ہمارے بھائی بہن جو ہیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مولانا صاحب، زکوٰۃ کے بارے میں کہ کون زکوٰۃ کا حقدار ہے؟ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارے مسلک کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے، آپ کی اولاد سے جو لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اور وجہ اس کی جو ہے یہ کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے، ہر چیز میں ایک میل رکھا ہے. ہمارے اندر بھی میل ہے، آپ کے اندر بھی میل ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی نہا لو، تو جو آپ کا میل کچیل ہے وہ دور ہو جائے گا. چاول پکائیں آپ، تو چاول جب پکتے ہیں تو اوپر جھاگ آتے ہیں، وہ اس کا میل کچیل ہے. وہ جب پکے گا تو وہ اوپر آ جائے گا، اسے نکال دیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر چیز میں اللہ نے میل کچیل رکھا ہے. گوشت پکائیں آپ، اس کا بھی آ جاتا ہے. زکوٰۃ کے اندر بھی میل کچیل ہے، یعنی آپ کے مال میں میل کچیل ہے، اور جو زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور وہ آپ کا مال اس سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے آدمی کا میل کچیل یا کپڑے کا میل کچیل صابن سے صاف ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ چونکہ میل کچیل ہے، اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اپنے مال کا میل کچیل دینا وہ آپ کے بے ادبی ہے، آپ کی بے ادبی ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ نسبت رکھنے والے ہیں ان کو آپ اپنے مال کا میل کچیل دیتے ہیں۔ جیسے کسی کے ماں باپ کو زکوٰۃ اگر دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اتنے احسانات ہیں اپنی اولاد پر، تو آپ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت جو ہے اپنے مال کے میل کچیل سے کرو، اس لیے ماں باپ کو زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ بس ایک تو سید نہ ہو، دوسرے یہ کہ مسلمان ہو۔ یہاں پر یہ مسئلہ بہت ہے کہ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمان اہل اسلام جو مستحق ہیں یہ ان کا حق ہے۔ اور مستحق کون ہے؟ مستحق وہ ہیں جن کے پاس اتنا سونا اور اتنا چاندی نہیں ہے کہ خود ان پر زکوٰۃ بنے، بس وہ مستحق ہیں۔ اور اس کا ایک اصول یاد رکھیے، یہ جو ہر ایک کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دیں کس کو نہ دیں، تو اس کا ایک اصول ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ ہم اولاد کس کی ہیں؟ اپنے والد کی۔ وہ کس کی اولاد ہیں؟ وہ اپنے والد کی۔ وہ کس کی اولاد ہیں؟ وہ اپنے والد کی۔ تو یہ ہمارے اصول کہلائیں گے۔ باپ ہمارا اصل، دادا اصل، پردادا اصل، دادی اصل، ماں اصل، نانی اصل، یہ سب اصول ہیں۔ اصول ایک ہے فرع، فرعین، فرع یہ ہے برانچ۔ برانچ یہ ہے کہ میرا بیٹا، میری برانچ، پھر اس کا بیٹا، اس کی برانچ، پھر اس کا بیٹا، اس کی برانچ۔ بس یہ اصول یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جو آپ کے اصول ہیں ان میں سے ان کو دینا بھی جائز نہیں، اور جو آپ کی فروع ہیں ان کو دینا بھی جائز نہیں۔ تو بیٹا بیٹی دونوں شامل اس میں، آپ کی اولاد اور آپ کے ماں باپ سب شامل ہو گئے۔ باپ، دادا، دادی، پردادی، یہ سب یہ آپ کی اصل ہیں۔ اگر کسی کی پردادی زندہ ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ سے اگر وہ دینا چاہے کہ اپنی پردادی کی خدمت کرے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کی چوتھی پشت میں، پانچویں پشت میں فرض کیجئے اگر کوئی ایسا پیدا ہو گیا کہ جو مستحق ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ اسے دیں گے، ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا زکوٰۃ بتا کے دی جائے کسی کو؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ ان کو دے دیں، تو کیا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ واقعی مستحق ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی سے، ان کے حالات سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ مستحق نہیں، لیکن کیا ہمیں اتنی تحقیق کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مستحق کو دیں۔ اب اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اس سے تو نہیں تحقیق کرنی چاہیے، لیکن اور دوسرے لوگوں سے
حالات معلوم ہو جائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ مستحق ہے اور بظاہر یہ نہ مانگتا ہے نہ اس کے حالات ایسے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ تو اس کی گاڑی دیکھ رہے ہیں کھڑی ہوئی باہر، آپ تو اس کا گھر دیکھ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ تو اس کے کپڑے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب صاف ہیں، لیکن کیا اس کے گھر میں چولہا بھی جل رہا ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ گھر کے حالات کیا ہیں، کتنے دن سے فاقے میں ہیں، اس کی تحقیق ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بظاہر وہ نظر نہیں آتا مستحق لیکن ہے مستحق، اس کو بتا کے دینا جائز نہیں ہے، اس کو بغیر بتائے دے دے. تو جب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ بالکل، اس لیے کہ اس کی خودداری کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تحقیق کرنا ضروری ہے. لیکن اپنا اطمینان تو کریں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. جزاک اللہ خیر. ایک بار پھر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. دل تو نہیں چاہ رہا، اتنے مفید باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، بٹ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا. اپنے فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.